بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کے امتحانی نتائج کو کس طرح جانچیں۔ اچھا، جب بھی بچے امتحانات کے دنوں میں کلاسز سے باہر نکلتے ہیں، پیپر دے کے اسکول سے باہر نکلتے ہیں، تو میں بہت غور سے ان کی باتیں سنتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ان کی نفسیات سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کیا بات کرتے ہیں۔ بچے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پورا پیپر مکمل کر دیا، مجھے پورے نمبر ملیں گے۔ کوئی بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے ایک سوال چھوٹ گیا، لیکن مسئلے والی بات نہیں ہے، باقی تو میں نے پورا پیپر کیا ہے۔ کوئی بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے پیپر تو سارا کر دیا، آدھا کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے سب اپنے پاس سے کر دیا، انشاءاللہ پورے نمبر آئیں گے۔ کچھ بچے جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی پیپر میں نے کر دیا، لیکن پاس تو میں ہو جاؤں گا، اتنا تو میں نے کیا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا، فیل نہیں ہوں گا۔ وہ یہی باتیں اپنے گھر جا کر بھی بتاتے ہیں۔ والدین خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ پورا پیپر کر کے آیا ہے، کہ تقریباً پورا پیپر کر کے آیا ہے اور صحیح کر کے آیا ہے۔ لیکن جب رزلٹس آتے ہیں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے نمبر اتنے کم کیوں آئے۔ جب بچوں کا کانفیڈنس دیکھتے ہیں ماں باپ، تو وہ کمپلین لے کے اسکول پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے نے سب کچھ کیا ہے، آپ نے اتنے کم نمبر کیسے دے دیے۔ ناظرین، رزلٹس جانچنا آپ کا حق ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ رزلٹس جانچنے کے طریقہ کار کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ طریقہ سمجھ لیا تو بچے کے اگلے نتائج پچھلے نتائج سے بہتر ہو جائیں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پہ کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کون سے کام ہیں کرنے والے۔ نمبر 1، آپ کو سلیبس کا پورا علم ہونا چاہیے کہ اس سیمسٹر میں جو اسکول کا سلسلہ ہوتا ہے، ہاف ایئرلی ہے یا سیمسٹر وائز ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سیمسٹر کے اندر کتنا کچھ پڑھایا جائے گا، کیا کچھ پڑھایا جائے گا۔ ناظرین، اب جیسے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے کورس آؤٹ لائن، اسکولس کے اندر کہا جاتا ہے سلیبس۔ تو آپ کو سلیبس کا پورا پتہ ہونا چاہیے۔ جتنی اچھی طرح آپ کو سلیبس کا پتہ ہوگا، آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ اس سیمسٹر میں آپ کا گول کیا ہے۔ جب آپ کو گول پتہ چل گیا، اگر ہاف ایئرلی ایگزامز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان 6 مہینوں میں آپ کو کتنے ٹاپک کور کرنے ہیں۔ بغیر گولز کے اگر آپ تیاری کروائیں گے تو آپ بہت اچھی تیاری نہیں کرا سکتے، آپ کو فرسٹریشن ہوگی۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ آپ کو سلیبس کا علم ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ آپ کو امتحانی سلیبس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ بہت سارے اداروں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک سلیبس ہوتا ہے جو دے دیا جاتا ہے شروع میں، اس میں سے بہت سارے پیپرز ہو جاتے ہیں، کوئز ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں نکل جاتی ہیں، پریزنٹیشن ہو جاتی ہیں۔ بعد میں ایک سلیبس آپ کا بچتا ہے جو آپ کا ایگزامس کا سلیبس ہوتا ہے، امتحانی سلیبس جس کو کہتے ہیں، امتحانی نصاب کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کو اپنے بچوں کی کن کن چیزوں کی تیاری کروانی ہے۔ اگر آپ نے اس بات کا خیال رکھا، آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ امتحانی سلیبس کیا ہے، تو آپ اپنے بچے کے رزلٹس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تیسری بات یہ ہے کہ امتحانی طریقہ کار جان لیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شارٹ کویشچن کون سے آئیں گے، لانگ کویشچنس کیا ہوں گے، ایگزامس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں وائوا ہوگا نہیں ہوگا، اس میں آپ کے ایکسپیریمنٹ ہوں گے، واٹ ایور۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امتحانی طریقہ کار کیا ہے، کس کس طرح سے پیپر لیا جائے گا، کیا اس کا فارمیٹ ہوگا، کیا ٹائمنگ ہوگی۔ بعض جگہ پہ ہوتا یہ ہے کہ جو آبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوتا ہے وہ شروع کے آدھے گھنٹے کے لیے 20 منٹ کے لیے دیا جاتا ہے، وہ جب ٹائم مکمل ہوتا ہے وہ پیپر لے لیا جاتا ہے، پھر دوسرا پیپر آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ تو الگ الگ جگہ کے الگ الگ طریقہ کار ہیں۔ آپ کو طریقہ کار جاننا بہت ضروری ہے۔ طریقہ کار اگر آپ نہیں جانیں گے تو اس کے مطابق بچے کی تیاری نہیں کرا سکیں گے، اور نقصان یہ ہوگا کہ بچے کا رزلٹ خراب ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پیپر کے بعد جب بچہ امتحان دے کے گھر آئے تو آپ اس سے سوال جواب کیجئے۔ آپ پیپر ہاتھ میں لیجئے، ایک ایک سوال کے بارے میں پوچھئے کہ آپ نے یہ کیا کیا، اس میں کیا لکھا، اس میں کیا جواب دیا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جب بچوں کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا تو پھر بچے اگلے ایگزام کے لیے بھی زیادہ اچھی طرح تیاری کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں جو بھی کچھ کر کے آ جائیں، کوئی ہم سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو عام طور پہ بچے اس طرح سے تیاری نہیں کرتے، جس سے ان کا رزلٹ خراب ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو اسی دن پتہ چل جائے گا کہ بچے نے کتنا صحیح کیا ہے، کتنا غلط کام کیا ہے۔ اس سے آپ اپنے بچے کے نتائج کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ سارا کام ہونے کے بعد اب بچے کا رزلٹ آتا ہے۔ جب رزلٹس آئیں تو آپ اپنے بچے کا رزلٹ اچھی طرح سے دیکھیے، بہت غور سے دیکھیے۔ ہمیں بعض اوقات
حیرت ہوتی ہے کہ والدین جب آتے ہیں اسکول کے اندر رزلٹس لے کے کہ ہمارے بچے کو آپ نے اس پہ اتنے کم نمبر دیے ہیں، آپ نے غلط کیلکولیشن کر دی، تو بعض اوقات وہ کیلکولیشن سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ اس میں ٹیسٹ کے مارکس کتنے ہیں، کوئز کے کتنے ہیں، میک اپ کے کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو رزلٹس کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اسکول سے وقت لے کے وہاں جا کے کاپیز چیک کرنی ہے، رزلٹ ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا، کاپیز چیک کرنا ضرور چاہیے آپ کو، یہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے۔ بہت سارے اسکولز اس بات سے گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے کاپیز دکھا دی تو غیر ضروری بحث شروع ہو جائے گی، والدین لڑنا شروع کر دیں گے، یہ ہمارے ٹیچر کی بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو ٹیچرز پہ بات آ جائے گی، اس لیے وہ کاپیز دکھاتے ہوئے بہت کترا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اپنا حق لینے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ بہت پولائٹلی، بہت محبت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کے رزلٹس کو مزید بہتر کر سکوں، میں جاننا چاہتی ہوں یا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے کہاں کہاں پہ غلطیاں کی ہیں، کیا کیا چیزیں امپروو کرنی ہیں۔ تو آپ جب اس طرح بات کریں گے نا تو اسکول کوآپریٹ کرے گا، لیکن آپ شروع میں ہی لڑنے پہنچ جائیں گے اور آپ بحث کرنے شروع کر دیں گے تو آپ سے اسکول کوآپریٹ نہیں کرے گا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے اپنے بچے کے رزلٹس کو بہتر کرنے کے لیے۔ اب کچھ وہ باتیں جو آپ کو نہیں کرنی، وہ کرنے والے کام تھے، یہ نہ کرنے والے کام کہ کیا کام آپ کو نہیں کرنے۔ اس میں پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اس کے نمبر سے جج مت کریں، اس کے مارکس سے جج مت کریں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے نمبر کم آ جاتے ہیں، وہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس سیمسٹر میں وہ پریشان رہا کسی بھی وجہ سے، بعض اوقات گھریلو لڑائیوں کی وجہ سے، بعض اوقات اپنے کسی بلینگ کی وجہ سے کوئی بچے تنگ کر رہے ہوں، بعض اوقات ٹیچر سے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی، بعض اوقات وہ خود پریشان ہوتا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کا رزلٹ خراب ہو رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو وہ سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کا رزلٹ خراب ہو گیا۔ اگر ایک سبجیکٹ، دو سبجیکٹ اس کی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ نمبروں سے اس کو جج مت کریں کہ وہ تو بالکل ہی کوڑ مغز ہے یا وہ ذہین نہیں ہے، وہ کمزور ہے پڑھنے میں، ایسا نہیں ہے۔ غصہ بھی نہ کریں۔ دوسری بات جو نہیں کرنی ہے آپ کو فرسٹریشن نہیں نکالنی، غصہ نہیں کرنا۔ رزلٹ خراب ہو جاتے ہیں، سب کے خراب ہوتے ہیں، رزلٹس اس کی پرسنالٹی نہیں ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ ہم بہت سارے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ میٹرک میں ان کا A1 گریڈ آ جاتا ہے، 85 90% مارکس آ جاتے ہیں، انٹر میں آ کے ان کے نمبر آ جاتے ہیں C گریڈ آ رہا ہوتا ہے، فیل ہو جاتے ہیں وہ، خاص طور پہ سائنس کے اسٹوڈنٹ کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 سال پہلے وہ بہت انٹیلیجنٹ تھا اور ان 2 سالوں کے اندر اس کا دماغ کمزور ہو گیا، وہ کوڑ مغز ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹرک میں شاید اس کو ٹیچرز اچھے ملے تھے، یا میٹرک میں وہ ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھ رہا تھا، انٹر میں آگے کچھ پرابلم ہوگی نا اس کے ساتھ، وہ تو پڑھنے والا بچہ تھا۔ اچھا، وہی بچہ پھر گریجویشن میں بعض اوقات اچھے نمبر لے لیتا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں پہلے وہ بہت ذہین تھا، کچھ عرصے میں وہ کمزور ہو گیا، پھر دوبارہ ذہین ہو گیا۔ ایسا تھوڑی ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو نہ تو نمبر سے جج کریں اور نہ تو آپ بچے کے اوپر اتنا برڈن ڈالیں، اس کو پریشان کریں۔ ناظرین، تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچے کا دوسرے کے بچے سے موازنہ مت کیجیے۔ ویسے تو ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، ہم مزید تفصیلی بات کریں گے اس کے اوپر، مختلف اینگل سے بات کریں گے کہ ہم کس کس طرح موازنہ کرتے ہیں اور کس کس طرح اس کے اندر اس کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہوتی ہے، کانفیڈنس خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں جب رزلٹ آئے تو یہ مت دیکھیں کہ باقی بچوں کا رزلٹ کیا آیا ہے اور آپ کے بچے کا رزلٹ کیا ہے۔ آپ اپنے بچے کو فوکس کیجئے، اس کو اپریشیٹ کیجئے، کمپیئر مت کیجئے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی، ندا نام تھا اس کا یونیورسٹی کے اندر۔ تو ایک مرتبہ وہ آگے کہنے لگی، بڑی اپسیٹ تھی وہ، ہم نے کہا کل تو تمہارا اتنا اچھا رزلٹ آیا ہے، تو وہیں سیکنڈ پوزیشن کلاس میں آئی ہے، یعنی 70-80 اسٹوڈنٹس تھے، اس میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی۔ تو کہنے لگی میں گھر گئی تو میں نے بتایا کہ میں سیکنڈ آئی ہوں، تو میرے والد نے کہا فرسٹ کون آیا ہے؟ یعنی میرے سیکنڈ آنے پر ان کو کوئی خوشی ہی نہیں تھی، انہوں نے مجھے اپریشیٹ بھی نہیں کیا، انہیں یہ فکر تھی کہ پہلے نمبر پہ کون آیا۔ اور یقین کریں کافی عرصے تک وہ پریشان رہی۔ وہ اکثر ذکر ہوتا تھا، پیرنٹنگ پہ بات ہوتی تھی یا بچوں کے کمپیئر پہ بات ہوتی تھی، تو وہ یہی بات کہتی تھی کہ میرے ابا نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا۔ بعض اوقات کچھ باتیں دماغ میں گھس جاتی ہیں اور پھر نکلتی نہیں ہیں، تو بچے کو کمپیئر مت کیجیے۔ آخری بات وہی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اسکول والوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ سیکھیے تاکہ آپ کے بچے کی پرفارمنس بہتر ہو۔ اس میں اسکول کا نقصان نہیں ہے، نقصان تو ہمارے بچوں کا ہے نا۔ مثال کے طور پر میرے بچے کا رزلٹ خراب آتا ہے اور میں اسکول لڑنے پہنچ رہا ہوں، تو لڑنے سے فائدہ نہیں ہو رہا،
میرے بچے کو مزید نقصان ہو رہا ہے. ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس سے ہمارے بچے کی پرفارمنس بہتر ہو. اور وہ کیا ہے؟ اسکول جا کے آپ کو لڑنا نہیں ہے بلکہ بہت اچھے انداز سے جو ہم نے پہلے بات کی اس طرح بات کرنی ہے. ناظرین ان باتوں کا خیال رکھیں گے. یقین کریں اس دفعہ اگر آپ کے بچے کا رزلٹ خراب آ بھی گیا ہے, اگلا رزلٹ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا اور اس سے اگلا رزلٹ اس سے بہتر ہوگا. یہ آخری رزلٹ نہیں ہے, بہت سارے امتحانات دینے ہیں, بہت آگے جانا ہے ہمارے بچوں کو. ان باتوں کا خیال رکھیں. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.